تو یہ جو ہوا ہے، میں اب ڈیمانڈ کرتا ہوں الیکشن کمشنر سے کہ آپ نے ڈسکا کا الیکشن، کیونکہ وہاں کوئی 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر آر او نے کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ نے سارا 400 پولنگ سٹیشنز تھے ری الیکشن کروا دیا تھا. جو کراچی میں ہوا اس کے اوپر ری الیکشن کروانا چاہیے. اب میری دوسری چیز جو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا کہ دیکھیں یہ الیکشن نہیں تھا. میں بار بار پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن، یہ ریفرینڈم ہے. ریفرینڈم کیوں ہے؟ کیونکہ ووٹرز کو پتا تھا کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا. اس سے پہلے ایک کے پی میں الیکشن ہوا تھا، کرم میں میرے خیال میں ہوا تھا، ملاکنڈ میں نہیں، ہنگو میں ہوا تھا. ہنگو میں الیکشن ہوا، ہمارے کینڈیڈیٹ وفات پا گئے. ادھر بھی وہ کہہ کے کینڈیڈیٹ لڑا تھا کہ میں اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا، اور پھر وہ جیتا ہمارا کینڈیڈیٹ. پھر اس باری ہم نے سب کو پتا کہ ہم نے الیکشن میں نیشنل اسمبلی میں نہیں بیٹھنا، تو پتا تھا کہ ہم گلیاں سڑکیں وغیرہ نہیں ٹھیک کر سکتے. اس کے باوجود لوگوں نے جس طرح آ کے ہمیں ووٹ دیا ہے، اس سے یہ ثابت کیا ہوتا کہ قوم اس وقت الیکشنز چاہ رہی ہے. قوم اس اسمبلی کو نہیں مانتی، قوم اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانتی. یہ ریفرینڈم یہ ہے کہ پاکستان، یہ جو امپورٹڈ حکومت ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کی گئی، جو کہ باہر کے ڈکٹیشن کے اوپر چلتی ہے، جو کہ پاکستان کی خودداری، ہماری خود مختاری، اس کو کمپرومائز کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جس کے لیڈرز 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے، جن کے انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے، جو کہ جب موقع ملتا ہے تو یہاں سے تھوڑا مسئلہ آتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں، این آر او لے کے واپس آ جاتے ہیں. قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اور یہ بار بار سامنے آ رہا ہے. ہمارا جو پنجاب کا بائی الیکشنز ہوئے 17 جولائی کو، اس میں بھی یہ ریجیکٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی جو کراچی میں بائی الیکشن اور اس کے بعد جو ملاکنڈ میں ہوا، سب میں ریجیکٹ ہوئے. اور جو کل ورڈکٹ ہے، جو بھی اس ملک میں قوتیں ہیں جو اس ملک کا سوچ رہی ہیں، یہ لوگ تو ملک کا نہیں سوچ رہے، کیونکہ ان کے پاس ان کا تو سٹیک، میں ریپیٹ کرتا ہوں، جن لوگوں کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوں، ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، روپیہ نیچے جا رہا ہے، معیشت نیچے جا رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو پاکستانیوں کا ہے، جو کہ یہاں جن کا جینا مرنا ہے، اور ایشو ان اداروں کا ہے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے. تو وہ کیا یہ دیکھ نہیں رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، کہ یہ ایک لوگ آتے ہیں، اربوں روپے کی ان کی چوریاں، ان کی کرپشن کیسز. میں 3.5 سال کہتا گیا کہ یہ میرے سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، این آر او، اور میں نہیں دوں گا ان کو. میں 3.5 سال کہتا گیا. پہلا دن اسمبلی میں انہوں نے جب تقریر نہیں کرنے دی، میں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں این آر او کے لیے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پہلے جنرل مشرف نے اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان کو این آر او دے کے. 10 سال میں پاکستان، یا ان کے جو 10 سال تھے، 4 گنا زیادہ پاکستان کا قرضہ بڑھا، ملک کو بینکرپٹ چھوڑ کے چلے گئے اور باہر بھاگ گئے. اور پھر جب ملک اٹھ رہا تھا، پھر ان کو اوپر مسلط کر دیے گئے اور پھر این آر او دلوایا. ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ یہاں صرف چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے لیے کوئی اور قانون ہے. ان کو کوئی ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا. یہ جب مشکل پڑے گی باہر بھاگ جائیں گے. اور ایسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے محلات میں، جس طرح کہ ان کی پتہ نہیں کوئی باہر کوئی کون سی بزنسز تھی، سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے.